رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قصہ اس صورت کے اندر اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا کہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا تو انہوں نے ایک بہت بڑا اسٹیڈیم بنایا، آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اور دھیان صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ذات پر کہ جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل آپ کی مدد کی بھی ضرورت نہیں، اللہ جل جلالہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے حالات اللہ جل جلالہ کے علم میں ہیں۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ گمان تھا، ایسے ہی اللہ نے معاملہ کیے کہ اللہ نے کسی ظاہری شکل کو، صورت کو استعمال نہیں کیا، بلکہ براہ راست اللہ جل جلالہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والا بن۔ اور اللہ نے آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے لیے پانی کا چشمہ اور انار کا درخت اللہ جل جلالہ نے اگایا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے دیکھ کر کہا نعم ربک یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم آپ کا رب بہترین رب ہے، کیسے اس نے آگ کے اندر تمہاری حفاظت کی لیکن ایمان پھر بھی نہیں لایا۔ تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال سے چند دن پہلے جو وصیتیں کی ان میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے، فرمایا کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اللہ جل جلالہ کے ساتھ حسن ظن ہو، اچھا گمان ہو۔ انا مع العبد اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، جیسے وہ میرے ساتھ گمان کرے، تو جیسے انسان کا گمان ایسے ہی اللہ جل جلالہ کا معاملہ۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے یہ گمان رکھو اور ہر وقت اس انتظار میں رہو کہ اللہ پاک ہدایت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ منتظر رہو، پورے یورپ کو اللہ پاک ہدایت دینے والے ہیں، پورے چائنا کو اللہ پاک ہدایت دینے والے ہیں۔ فرمایا کہ اچھا گمان۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا الی احد من خلقی۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کا گمان ایسے اللہ نے معاملہ کیا، اور فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے تو ارادہ کیا، مکر کیا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا،
فجعلناہم الاسفلین، لیکن اللہ نے سب کو نیچے کر دیا، سب کو اللہ نے ناکام کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام دعوت دیں اور قوم نبیوں کی دعوت کو قبول نہ کرے تو پھر انبیاء علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو ماننے والے نہیں، چلے ایسے علاقے میں چلے جاتے، کسی اور علاقے میں، شاید وہاں کے لوگ ایمان لائے اور اسلام اور دین کو قبول کر لیں۔ وقال انی ذاہب، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، اور اللہ پاک مجھے راستہ دے گا، اللہ جل جلالہ مجھے ہدایت دے گا۔ جب قوم سے مایوسی ہوئی تو باپ اور قوم نے جب سختی کا معاملہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بابل شہر کو چھوڑ کر اور ملک شام کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، اور ملک اور وطن کو چھوڑ کر، قوم اور قبیلی کو چھوڑ کر، پھر اللہ جل جلالہ سے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا نصیب فرما، کہ کنبے کو بھی چھوڑ رہا ہوں، وطن کو بھی چھوڑ رہا ہوں، تو اچھی اولاد عطا فرما کہ جو دین کے کام میں میرے معاون ہو اور میرے مددگار ہو۔ تو اولاد وہ نعمت ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اولاد کی اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں مطلق اولاد کی دعائیں نہیں ہیں، بلکہ فرمایا ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے صالح اور نیک اولاد نصیب فرما، کہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اولاد نیک ہو، صالح ہو، تو یہ دنیا کے نعمتوں میں سے اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اولاد اور ہر چیز اللہ ہی سے مانگا ہے۔ آج بہت سارے غلط عقائد اور شرک لوگوں کے اندر موجود ہیں، بہت سارے لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں کہ بابا جی لے ککڑ دے دے پتر، اور ککڑ لے اور پتر دے، بعض کہتے ہیں کہ بابا شاہ جمال تے پتر دے دے رتا لال، یہ سب شرکی عقائد ہیں۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نصیب فرما، بخش دے، ہبہ کر دے نیک بیٹا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی ایک تحمل والے بیٹے کی، کہ ادھر دعا کی اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور جب ہجرت کرنے لگے تو 3 افراد تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اس کے اہلیہ سارہ علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجے لوط علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور پھر مصر گئے اور ایک ظالم بادشاہ کے ساتھ واسطہ پڑا، اور اس نے 3 مرتبہ غلط ارادہ کیا حضرت سارہ پر، لیکن اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، جسم ان کا شل ہو گیا۔ تو پھر اس نے سارہ سے کہا کہ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے نجات دے، اور پھر اس نے اپنے بیٹی یا کسی اور بادشاہ کی بیٹی کو اس نے گرفتار کیا تھا، حاجرہ، وہ اس نے سارہ کو دی کہ یہ آپ لے لے، اور پھر سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، اور اس سے اللہ جل جلالہ نے اسماعیل علیہ السلام کو وجود دیا، فبشرناہ بغلام، اور ہم نے خوشخبری دی ایک لڑکے کی، حلیم، جو تحمل والا، اور جیسے اللہ نے بیٹا دیا تو ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ نے امتحان کا پرچہ بھی دیا کہ اس بیوی اور بیٹے کو ایک ایسی جگہ میں چھوڑ دو، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت حاجرہ
اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو دودھ پینے والا معصوم بچہ ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں موت کے اسباب تھے لیکن زندگی کا کوئی سبب نہیں، بیت اللہ کے پاس۔ اور پھر وہیں پر اللہ جل جلالہ نے پانی زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا اور جرہم کا قبیلہ آ کر وہیں پر آباد ہوا۔ اگلے آیتوں میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان ہو۔ اللہم لک الحمد کما تحلو فصل علی محمد کما تحلو وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ الہ العالمین ہماری اور پوری امت مسلمہ کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بے اولادوں کا اولاد صالحہ نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ فرما۔ الہ العالمین جتنے مسلمانوں کے اولاد نوجوان رشتوں کے قابل ہیں سب کے لیے نیک اور صالح رشتے مقدر فرما۔ تمام والدین کی اس فریضے کی ادائیگی میں یا اللہ ہر قسم کی مدد اور نصرت فرما۔ الہ العالمین تمام اہل ایمان جو ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، حاضرین اور سامعین میں سے جن کے والدین عزیز و قارب وفات پا چکے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، سب کے قبروں کو جنت کا باغ بنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان اور اعمال والی زندگی اپنانے کی، اور پوری انسانیت کو ایمان اور اعمال کی زندگی پر لانے کی محنت کے لیے یا اللہ ہمیں قبول فرما، ہمارے اولادوں کو قبول فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔